کیا خدا کو دیکھا جا سکتا ہے؟ اگر شیطان آگ سے بنا ہے تو آگ اسے کیسے جلائے گی؟ انسان آزاد ہے یا سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے؟ ایک مناظرہ اور ایسے جوابات جو سننے والے کو ہنساتے بھی ہیں اور سوچنے پر مجبور بھی کرتے ہیں۔ کسی دور میں ایک ایسا شہر تھا جسے لوگ سمرقند کہتے تھے، جو اپنے بازاروں کی چھلی پہل، مسافروں کی آمد و رفت اور اہل علم کی محفلوں کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھا۔ یہاں کے لوگ تجارت بھی کرتے تھے اور علم و بحث سے بھی گہرا حب رکھتے تھے۔ دن کے وقت بازاروں میں رونق ہوتی، دکاندار اپنی آوازیں بلند کر کے گاہکوں کو بلاتے اور مسافر مختلف علاقوں کی خبریں لاتے، مگر جیسے ہی سورج ڈھلتا، شہر کا ایک اور رنگ نمایاں ہو جاتا۔ چوکوں، مسجدوں اور مدرسوں میں علمی گفتگو، بحث و مباحثہ اور مناظرے شروع ہو جاتے۔ لوگ دور دور سے آ کر ان محفلوں میں شریک ہوتے، سوال کرتے، جواب سنتے اور اپنی اپنی سمجھ کے مطابق نتائج اخذ کرتے۔ اسی شہر میں ملا نصر الدین رہتے تھے۔ عام لوگوں کی نظر میں وہ ایک سادہ سے آدمی تھے، سادہ لباس، ایک پرانی سی سواری اور ایسا انداز جس میں کوئی بناوٹ یا تکلف نہ تھا۔ مگر جو لوگ ان کے قریب رہے تھے، وہ جانتے تھی کہ اس سادگی کے پردے میں ایک غیر معمولی ذہانت اور گہری دانائی چھپی ہوئی ہے۔ وہ اکثر ایسی بات کہہ جاتے جو سننے میں ہلکی پھلکی اور مزاحیہ لگتی، مگر جب انسان اس پر غور کرتا تو اس میں ایک گہرا سبق اور بڑی حقیقت پوشیدہ ہوتی۔ ملا نصر الدین کی شہرت کا انداز بھی نرالا تھا۔ وہ نہ تو کسی بڑے مدرسے کے استاد تھے، نہ ہی انہوں نے کبھی اپنے علم کا ڈھنڈورا پیٹا۔ اس کے باوجود لوگ ان کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے، سوال پوچھتے اور اکثر ایک سادہ مگر معنی خیز جواب لے کر واپس جاتے۔ بعض لوگ انہیں ایک مسخرہ سمجھتے، کچھ انہیں صوفی مانتے اور کچھ کے نزدیک وہ ایک دانا فلسفی تھے۔ حقیقت شاید ان سب کے درمیان کہیں تھی۔ شہر میں ان کے بارے میں بے شمار قصے گردش کرتے رہتے۔ کوئی کہتا کہ انہوں نے ایک بار صرف ایک جملے سے دو دشمنوں کے درمیان صلح کرا دی، تو کوئی بتاتا کہ انہوں نے ایک مشکل مسئلے کو اس قدر سادہ مثال سے حل کیا کہ بڑے بڑے علماء حیران رہ گئے۔ ان کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ وہ سوال کا جواب دینے سے پہلے سوال کرنے والے کی نیت اور سمجھ کو پرکھتے تھے اور پھر اسی کے مطابق جواب دیتے تھے۔ انہی دنوں شہر میں ایک عیسائی عالم کی آمد ہوئی۔ وہ اپنے وقت کا ایک مشہور مقرر اور مناظر تھا۔ اس کی شہرت یہ تھی کہ وہ نہایت پیچیدہ سوالات کرتا اور پھر اپنے دلائل سے مخالف کو لاجواب کر دیتا۔ اس نے مختلف شہروں میں جا کر کئی علماء کو بحث میں شکست دی تھی، اور اسی وجہ سے اس کے اندر ایک خاص قسم کا غرور بھی پیدا ہو گیا تھا۔ وہ اپنے علم پر فخر کرتا تھا اور اسے یقین تھا کہ کوئی بھی اس کے سوالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب وہ اس شہر میں پہنچا تو حسب معمول اس نے اپنی علمی برتری ثابت کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے چند ہی دنوں میں لوگوں کے درمیان اپنی جگہ بنا لی۔ وہ مختلف محفلوں میں سوالات کرتا، دلائل دیتا اور اکثر سامنے والے کو خاموش کر دیتا۔ کچھ لوگ اس کی ذہانت سے متاثر ہوئے، جبکہ کچھ کو اس کے انداز میں تکبر محسوس ہوا، مگر سب اس بات پر متفق تھے کہ وہ ایک مضبوط مناظر ہے۔ چند دنوں بعد اس عیسائی عالم کے کانوں تک ملا نصر الدین کا نام بھی پہنچا۔ پہلے تو اس نے اس نام کو سنجیدگی سے نہیں لیا، کیونکہ اس کے خیال میں ایک ایسا شخص جو مزاحیہ انداز میں بات کرتا ہو، وہ علمی میدان میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مگر جب اس نے بار بار لوگوں سے ملا نصر الدین کی دانائی اور حاضر جوابی کے قصے سنے تو اس کے دل میں ایک تجسس پیدا ہوا۔ اس نے سوچا، اگر یہ شخص واقعی اتنا دانا ہے جتنا لوگ کہتے ہیں، تو مجھے اس سے ضرور ملنا چاہیے، اور اگر یہ محض ایک قصہ گو ہے تو پھر میں اسے سب کے سامنے لاجواب کر کے اس کی حقیقت واضح کر دوں گا۔ یہ خیال آتے ہی اس کے دل میں ایک منصوبہ بن گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک عوامی مناظرہ کرے گا، جس میں وہ ملا نصر الدین سے سوالات کرے گا۔ اس کا مقصد صرف جواب حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ اپنی برتری ثابت کرنا بھی تھا۔ چنانچہ اس نے شہر کے ایک بڑے چوک میں اعلان کروا دیا کہ فلاں دن ایک علمی مجلس منعقد ہوگی، جس میں وہ 3 اہم سوالات پیش کرے گا۔ اگر کوئی ان سوالات کے تسلی بخش جواب دے دے تو وہ اس کی دانائی کو تسلیم کرے گا، ورنہ سب کو ماننا پڑے گا کہ اس کے سوالات کا جواب دینا آسان نہیں۔
یہ اعلان سنتے ہی شہر میں ایک ہلچل مچ گئی۔ لوگ اس آنے والے مناظرے کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ کچھ لوگوں نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ اس کا اشارہ ملا نصر الدین کی طرف ہے۔ وہ آپس میں چمگویاں کرنے لگے۔ کیا ملا اس چیلنج کو قبول کریں گے؟ اگر انہوں نے قبول کیا تو کیا وہ اس عالم کے سوالوں کا جواب دے سکیں گے، یا پھر اس بار وہ واقعی مشکل میں پڑ جائیں گے؟ کچھ لوگ پر امید تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ملا نصر الدین کی مثال ہی یہی ہے کہ وہ مشکل سے مشکل سوال کا ایسا جواب دیتے ہیں جو سیدھا دل میں اتر جاتا ہے، جبکہ کچھ لوگ شکوک میں مبتلا تھے اور سمجھتے تھے کہ اس بار معاملہ مختلف ہے۔ ادھر یہ خبر جب ملا نصر الدین تک پہنچی تو وہ حسب معمول کسی خاص پریشانی کا شکار نظر نہیں آئے۔ انہوں نے خاموشی سے سنا، ہلکا سا مسکرائے اور اپنے معمولات میں مصروف رہے۔ ان کے قریبی لوگوں نے جب ان سے پوچھا، کیا آپ اس مناظرے میں جائیں گے؟ تو انہوں نے مختصر سا جواب دیا، اگر کوئی سوال کرے تو جواب دینا برا نہیں ہوتا۔ یہ جواب سن کر لوگ مزید حیران ہوئے، کیونکہ اس میں نہ تو واضح انکار تھا اور نہ ہی کھلا اقرار، مگر اس سے یہ اندازہ ضرور ہو رہا تھا کہ ملا اس موقع کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ بالآخر وہ دن آ پہنچا جس کا سب کو انتظار تھا۔ شہر کے بڑے چوک میں ایک بڑا مجمع جمع ہو گیا۔ ہر طرف لوگوں کا ہجوم تھا۔ کچھ درختوں کے نیچے کھڑے تھے، کچھ دکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئے تھے، اور کچھ آگے بڑھ کر بہتر جگہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہر کوئی اس دلچسپ مقابلے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا۔ عیسائی عالم وقت سے پہلے وہاں پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر اعتماد جھلک رہا تھا۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں کھڑا تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ آج بھی وہ اپنی برتری ثابت کر دے گا۔ اس کے ساتھ اس کے چند شاگرد بھی تھے جو اس کی تعریفیں کر رہے تھے اور اس کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد لوگوں میں ایک ہلکی سی سرگوشی پھیلی اور پھر سب کی نظریں ایک سمت مڑ گئیں۔ ملا نصر الدین آ رہے تھے۔ نہ کوئی خاص شان و شوکت، نہ کوئی ہجوم، بس وہی سادہ سا انداز، ہلکی سی مسکراہٹ اور ایک پرسکون چال۔ وہ آ کر مجمع کے قریب کھڑے ہو گئے، جیسے وہ بھی باقی لوگوں کی طرح اس منظر کو دیکھنے آئے ہوں، مگر سب جانتے تھے کہ اصل مقابلہ اب شروع ہونے والا ہے۔ عیسائی عالم نے انہیں دیکھا، ایک نظر ڈالی اور پھر قدرے بلند آواز میں کہا، کیا تم ہی ملا نصر الدین ہو؟ ملا نے سکون سے جواب دیا، لوگ تو یہی کہتے ہیں۔ مجمع میں ہلکی سی ہنسی پھیل گئی، مگر ماحول میں سنجیدگی برقرار رہی۔ عالم نے آگے بڑھ کر کہا، میں تم سے 3 سوال کروں گا۔ اگر تم نے ان کے تسلی بخش جواب دے دیے تو میں تمہاری دانائی کو تسلیم کر لوں گا، لیکن اگر تم جواب نہ دے سکے تو تمہیں ماننا ہوگا کہ تمہاری شہرت بے بنیاد ہے۔ ملا نصر الدین نے بغیر کسی جھجک کے کہا، سوال پوچھنے میں حرج نہیں، مگر یہ یاد رکھو کہ جواب سمجھنے کے لیے دل کا کھلا ہونا ضروری ہے۔ یہ سن کر کچھ لوگ مسکرائے، کچھ نے سر ہلایا اور کچھ نے خاموشی اختیار کی۔ یوں ماحول مکمل طور پر تیار ہو چکا تھا۔ ایک طرف ایک ایسا عالم کھڑا تھا جو اپنے علم پر فخر کرتا تھا، اور دوسری طرف ایک ایسا شخص جو اپنی سادگی میں ہی اپنی طاقت رکھتا تھا۔ مجمع ہمہ گوش تھا اور سب کو انتظار تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے اصل مناظرہ شروع ہونے والا تھا۔ جب مجمع پوری طرح جمع ہو چکا اور فضا میں ایک عجیب سی سنجیدگی اور تجسس پیدا ہو گیا، تو عیسائی عالم نے اپنی نگاہیں حاضرین پر دوڑائیں، جیسے وہ اس لمحے کی اہمیت کو اور نمایاں کرنا چاہتا ہو۔ پھر اس نے رخ ملا نصر الدین کی طرف کیا اور نہایت اعتماد کے ساتھ کہا، میں اپنے سوالات شروع کرتا ہوں، غور سے سننا، کیونکہ یہ عام سوال نہیں ہے۔ مجمع یکدم خاموش ہو گیا، ہر شخص ہماتن گوش تھا۔ عالم نے پہلا سوال پیش کیا، تم کہتے ہو کہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ اگر وہ واقعی ہر جگہ ہے تو مجھے دکھاؤ کہ وہ کہاں ہے۔ کیا تم اسے کسی ایک جگہ کی طرف اشارہ کر سکتے ہو؟ یہ سوال سنتے ہی کئی لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، کچھ نے سر جھکا لیا، جیسے وہ اس سوال کی گہرائی کو محسوس کر رہے ہوں۔ یہ صرف ایک مذہبی سوال نہیں تھا، بلکہ ایک فلسفیانہ چیلنج بھی تھا۔ ملا نصر الدین نے فوراً جواب دینے کے بجائے ادھر ادھر نظر دوڑائی، جیسے وہ کچھ تلاش کر رہے ہوں۔ پھر انہوں نے قریب کھڑے ایک لڑکے کو اشارہ کیا
اور کہا، بیٹا ذرا ایک پیالہ دودھ لے آؤ۔ مجمع میں ہلکی سی سرگوشی ہوئی۔ کچھ لوگ حیران ہوئے کہ اس سوال کا دودھ سے کیا تعلق، مگر سب خاموش رہے۔ چند لمحوں بعد دودھ آ گیا۔ ملا نے پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا، اسے غور سے دیکھا اور پھر عالم کی طرف بڑھا دیا۔ بتاؤ، اس دودھ میں مکھن کہاں ہے؟ عالم نے سوال سنا تو اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت آئی، مگر پھر اس نے جواب دیا، مکھن اس دودھ میں ہر جگہ ہے، مگر نظر نہیں آتا، اسے نکالنے کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے۔ ملا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بالکل، تم نے خود ہی جواب دے دیا، مکھن اس میں موجود ہے، مگر تم اسے آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح خدا بھی ہر جگہ موجود ہے، مگر اسے دیکھنے کے لیے آنکھ نہیں، بلکہ سمجھ اور ادراک چاہیے۔ مجمع میں ایک ہلکی سی لہر دوڑ گئی۔ کئی لوگوں کے چہروں پر اطمینان نظر آیا، جیسے انہیں ایک مشکل سوال کا سادہ جواب مل گیا ہو۔ ملا نے بات کو مزید واضح کرتے ہوئے کہا، اگر تم یہ مطالبہ کرو کہ ہر چیز کو آنکھ سے دیکھ کر ہی مانا جائے، تو پھر بہت سی حقیقتیں تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ کچھ چیزیں محسوس کی جاتی ہیں، سمجھی جاتی ہیں، نہ کہ صرف دیکھی جاتی ہیں۔ عالم نے خاموشی سے سنا۔ اس کے چہرے پر اب وہ پہلی والی خود اعتمادی تو تھی، مگر اس میں ایک ہلکی سی سنجیدگی بھی شامل ہو چکی تھی۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد عالم نے دوسرا سوال پیش کیا، اچھا، یہ بتاؤ کہ تم کہتے ہو شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے اور اسے جہنم کی آگ میں سزا دی جائے گی۔ اگر وہ خود آگ سے بنا ہے تو آگ اسے کیسے جلا سکتی ہے؟ کیا ایک ہی چیز اپنی ہی جنس کو نقصان پہنچا سکتی ہے؟ یہ سوال پہلے سے بھی زیادہ پیچیدہ محسوس ہوا۔ کچھ لوگ واقعی الجھن میں پڑ گئے۔ مجمع میں خاموشی چھا گئی۔ ملا نصر الدین نے جھک کر زمین سے مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھایا۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے والے ہیں۔ اچانک انہوں نے وہ ڈھیلا عالم کی طرف پھینک دیا۔ ڈھیلا اس کے کندھے سے ٹکرایا اور وہ درد سے تڑپ اٹھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ تم نے مجھے کیوں مارا؟ اس کی آواز میں غصہ بھی تھا اور حیرت بھی۔ ملا نے نہایت سکون سے کہا، تمہیں تکلیف کیوں ہوئی؟ عالم نے جھنجھلا کر جواب دیا، ظاہر ہے تم نے مجھے مٹی سے مارا ہے، اس لیے تکلیف ہوئی۔ ملا نے فوراً کہا، مگر تم تو خود مٹی سے بنے ہو اور یہ بھی مٹی ہے۔ اگر ایک ہی جنس ایک جیسی ہو تو پھر اسے ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، جیسا کہ تم نے ابھی سوال کیا تھا۔ پھر تمہیں درد کیوں ہوا؟ یہ سن کر مجمع میں زوردار قہقہے گونج اٹھے، مگر ساتھ ہی کئی لوگ سنجیدہ بھی ہو گئے۔ یہ محض مذاق نہیں تھا، بلکہ ایک گہری بات تھی۔ ملا نے مزید کہا، چیزوں کی اصل ایک جیسی ہو سکتی ہے، مگر ان کی کیفیت، اثر اور حالت مختلف ہو سکتی ہے۔ یہی فرق ہے جو اثر پیدا کرتا ہے۔ عالم اب خاموش کھڑا تھا، اس کے چہرے پر سوچ کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ ملا نے اس کے سوال کو صرف رد نہیں کیا، بلکہ اسے ایک عملی مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔ اب آخری سوال باقی تھا۔ مجمع میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ سب کو اندازہ تھا کہ یہ سوال سب سے اہم اور مشکل ہو سکتا ہے۔ عالم نے گہری سانس لی اور کہا، اب میرا آخری سوال سنو۔ یہ بتاؤ کہ کیا انسان کے پاس واقعی اختیار ہے، یا سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے؟ اگر سب کچھ تقدیر میں لکھا ہے، تو انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار کیسے ہے؟ اور اگر انسان کو مکمل اختیار حاصل ہے، تو پھر تقدیر کا کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ یہ سوال سن کر کئی لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس پر صدیوں سے بحث ہوتی آئی ہے۔ ملا نصر الدین نے بغیر کسی جلد بازی کے کہا، اچھا، تم ایک سادہ سا کام کرو، اپنا ایک پاؤں اٹھاؤ۔ عالم نے فوراً ایک پاؤں اٹھا لیا۔ مجمع خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ملا نے کہا، اب دوسرا پاؤں بھی اٹھاؤ۔ عالم نے حیرت سے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر میں دوسرا پاؤں بھی اٹھاؤں گا تو میں گر جاؤں گا۔ ملا نے مسکرا کر کہا، بس یہی تمہارے سوال کا جواب ہے۔ ایک پاؤں اٹھانا تمہارے اختیار میں تھا، مگر جب تم نے ایک پاؤں اٹھا لیا تو دوسرا اٹھانا تمہارے اختیار میں نہیں رہا۔ وہ تھوڑا رکے، پھر بولے، انسان کو کچھ حد تک اختیار دیا گیا ہے،
مگر وہ مکمل طور پر آزاد نہیں ہے، اس کے کچھ فیصلے اس کے اپنے ہوتے ہیں، اور کچھ حدود ایسی ہوتی ہیں جو اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہوتی ہیں۔ مجمع میں ایک گہری خاموشی چھا گئی، لوگ اس مثال پر غور کرنے لگے۔ ملا نے بات کو مزید واضح کرتے ہوئے کہا، زندگی بھی کچھ ایسی ہی ہے، تمہیں راستہ چننے کا اختیار دیا گیا ہے، مگر ہر راستے کے اپنے نتائج اور حدود ہوتی ہیں، تم ہر چیز ایک ساتھ نہیں پا سکتے، اور نہ ہی ہر سمت میں بیک وقت چل سکتے ہو۔ عالم اب مکمل طور پر خاموش تھا، اس کے چہرے پر وہ اعتماد باقی نہیں رہا تھا جو ابتدا میں تھا، اس کی جگہ اب سنجیدگی اور غور و فکر نے لے لی تھی۔ یوں تینوں سوالات مکمل ہو گئے، مجمع کو اندازہ ہو چکا تھا کہ انہوں نے ایک غیر معمولی گفتگو دیکھی ہے، ایسی گفتگو جس میں نہ صرف الفاظ تھے بلکہ مثالیں، تجربہ اور حکمت بھی شامل تھی۔ جب تینوں سوالات اپنے انجام کو پہنچے تو مجمع پر ایک گہری خاموشی طاری ہو گئی۔ یہ وہ خاموشی نہیں تھی جو بیزاری یا عدم دلچسپی کی علامت ہو، بلکہ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ لوگ کسی گہری سوچ میں ڈوب چکے ہیں۔ ہر شخص اپنے اپنے انداز میں ابھی ہونے والی گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عیسائی عالم، جو کچھ دیر پہلے تک پورے اعتماد اور فخر کے ساتھ کھڑا تھا، اب خاموش تھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی نمایاں تھی۔ وہ نہ تو غصے میں تھا اور نہ ہی شرمندگی کا کوئی واضح اظہار کر رہا تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پہلی بار واقعی سوچ رہا ہو، ان سوالات پر بھی اور ان کے جوابات پر بھی۔ ملا ناصر الدین بدستور اپنے سادہ انداز میں کھڑے تھے، جیسے کچھ خاص ہوا ہی نہ ہو۔ نہ انہیں اپنی کامیابی کا کوئی اظہار کیا، نہ کسی پر طنز کیا، نہ ہی اپنی دانائی کا ڈھنڈورا پیٹا۔ ان کے چہرے پر وہی ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو اکثر ان کے ساتھ جڑی رہتی تھی۔ کچھ لمحوں بعد عیسائی عالم نے سر اٹھایا اور مجمع کی طرف دیکھا، پھر اس نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے اور ملا نصر الدین کے قریب آ کر رک گیا۔ اس کی آواز اب پہلے جیسی بلند اور پراعتماد نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک ٹھہراؤ اور سنجیدگی آ چکی تھی۔ اس نے کہا، میں نے بہت سے مناظرے کیے ہیں، میں نے کئی علماء سے سوال کیے اور اکثر انہیں لاجواب کیا، مگر آج جو کچھ ہوا وہ مختلف تھا۔ مجمع ہماتن گوش ہو گیا۔ اس نے مزید کہا، تم نے میرے سوالوں کے جواب دیے، مگر صرف الفاظ میں نہیں دیے، تم نے ایسی مثالیں پیش کیں جو سیدھا سمجھ میں آ گئیں۔ میں نے مشکل سوال کیے تھے، مگر تم نے سادہ جواب دیے، اور شاید یہی اصل علم ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سر جھکا لیا، جیسے وہ اپنے اندر کے غرور کو تسلیم کر رہا ہو۔ ملا نصر الدین نے نرمی سے کہا، علم کا مقصد کسی کو حرانا نہیں ہوتا، بلکہ سمجھانا ہوتا ہے۔ اگر بات سمجھ میں آ جائے تو بحث کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ الفاظ سن کر مجمع میں ایک ہلکی سی سرگوشی پھیلی۔ کچھ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر سر ہلانے لگے، جیسے وہ اس بات سے متفق ہوں۔ عیسائی عالم نے دوبارہ کہا، میں مانتا ہوں کہ میں یہاں جیتنے کے لیے آیا تھا، سچ جاننے کے لیے نہیں، مگر آج مجھے احساس ہوا کہ سچ وہ نہیں جو صرف دلیل سے ثابت کیا جائے، بلکہ وہ ہے جو دل و دماغ دونوں کو مطمئن کرے۔ یہ اعتراف سن کر لوگوں کے چہروں پر حیرت اور اطمینان دونوں کے آثار نظر آئے۔ ایک ایسا شخص جو کچھ دیر پہلے تک خود کو سب سے برتر سمجھ رہا تھا، اب عاجزی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ملا نصر الدین نے مسکرا کر کہا، اگر تم نے یہ بات سمجھ لی ہے تو پھر تمہارے سوالوں کے جواب مکمل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد کچھ دیر تک کوئی کچھ نہ بولا، فضا میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ پھر مجمع میں سے ایک شخص نے آہستہ سے کہا، یہ تو واقعی عجیب مناظرہ تھا، نہ شور نہ غصہ، مگر بات دل میں اتر گئی۔ دوسرے نے جواب دیا، شاید اصل مناظرہ یہی ہوتا ہے جہاں جیتنے والا کوئی ایک نہیں ہوتا، بلکہ سیکھنے والے سب ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ لوگ منتشر ہونے لگے، مگر ہر شخص اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ لے کر جا رہا تھا۔ کوئی ملا نصر الدین کی حاضر جوابی سے متاثر تھا، کوئی ان کی سادگی سے، اور کوئی ان کی مثالوں میں چھپی حکمت سے۔ عیسائی عالم بھی وہاں سے جانے لگا، مگر اس کے قدم پہلے جیسے نہیں تھے، اس کے اندر اب ایک نرمی آ چکی تھی۔ جاتے جاتے اس نے ایک بار پھر مڑ کر ملا نصر الدین کی طرف دیکھا، جیسے وہ دل ہی دل میں ان کا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ ملا نصر الدین نے بھی اسے جاتے ہوئے دیکھا، مگر کچھ نہ کہا۔ شاید وہ جانتے تھے کہ جو بات کہی جا چکی ہے وہی کافی ہے۔ اس واقعے کے بعد شہر میں اس مناظرے کا چرچا ہونے لگا۔ لوگ مختلف انداز میں اسے بیان کرتے، کوئی اسے ایک دلچسپ قصہ سمجھتا، کوئی ایک سبق آموز حکایت، اور کوئی ایک گہری فلسفیانہ گفتگو۔ کچھ لوگ کہتے،
मिला ने आलम को हरा दिया। मगर कुछ समझदार लोग ये कहते, नहीं, यहाँ कोई हारा नहीं। यहाँ एक ने सवाल किए और दूसरे ने जवाब दिए, मगर आखिर में दोनों ने कुछ न कुछ सीखा। यही उस हुक्कायत का असल नुक्ता था। ये किस्सा हमें ये सिखाता है कि इल्म सिर्फ अल्फाज और दलाइल का नाम नहीं, बल्कि समझ, बसीरत और अंदाज बयान का भी नाम है। मुश्किल बात को आसान अंदाज में समझाना ही असल महारत है, और सबसे बढ़कर ये कि सच्चा इल्म इंसान को आजिज़ी सिखाता है, गुरूर नहीं। यूं ये मुनाजिरा खत्म हो गया, मगर उसकी गूंज लोगों के दिलों और ज़हनों में देर तक बाकी रही। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल खलील जब्बीर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आइंदा वीडियो में।